والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو, غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور خود پیسہ رکھا ہوا ہے. یہ دیکھو مولوی دوسروں کو بتاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو حفاظت ہوگی, خود گارڈ رکھے ہوئے ہیں. کسی نے مولانا طارق مل صاحب کے بارے میں کہا تھا بھائی شریعت میں دعا اور اسباب ایک دوسرے کے منافی بولو نہیں. مولانا طارق مل صاحب نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آیت الکرسی پڑھو پھر تالا نہ لگاؤ دکان پہ, یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی, پھر ہم کہتے کہ قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا آپ کو کہ پیسہ مت رکھو, مولانا کے بارے میں نا کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور بڑا کسی کوٹھی بنائی بھی انہوں نے اپنے گاؤں میں. مولانا ویسے ہی باپ دادا سے مالدار چلے آ رہے ہیں, ان کے تو کوٹھیاں بنگلے ان کے تو شروع سے ہی ہے نا, مالدار فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. بھائی اگر وہ مولانا نہ ہوتے نا جتنا پیسہ اب ہے اس سے ڈبل ہوتا, اس سے ڈبل ہوتا ان کے پاس. مولانا ہونے کی وجہ سے کچھ کمی ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, بہت سا صدقہ کر دیا ہوگا, بہت سو کی کفالت کی ہوگی. خوشبو لگا کے آتے نہیں ہو اس لیے مسئلے آپ لوگ کے ساتھ ہیں. خوشبو لگا کے آؤ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ علماء کس قدر صدقات و خیرات کرتے ہیں, آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ. تو کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو, غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور خود پیسہ رکھا ہوا ہے. بھائی صاحب اگر انہوں نے پیسہ رکھنے سے منع کیا ہوتا نا پھر آپ یہ بیان ان کے پہ فٹ کرتے. کوئی مولوی آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ غریب بن کے زندگی گزارو, پیسہ مت کماؤ, پھر وہ خود پیسہ کما رہا ہوتا, یہ لگژری لائف ہوتی, تو آپ اعتراض کرتے. پیسہ رکھنا اور پیسے کی محبت اور ہوس دونوں میں فرق ہے. پیسہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا یا بہت زیادہ تھا, بتاؤ. تھوڑا نہیں تھا, زیادہ تھا, اور زیادہ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ. آپ آج کے جو ارب پتی لوگ ہیں ان کو بھول جاؤ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی. دنیا کی ساری نعمتیں تھیں اور اللہ سے مانگ کے لی تھیں اسپیشلی. حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, انداز دیکھو, اے اللہ ایسی حکومت چاہیے. جب حکومت ہو تو وسائل کے ساتھ ہونا, تو وسائل میں دولت ہی تو ہوتی ہے. ایسی حکومت دولت چاہیے میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. لو بھائی, اب جہاں مولانا طارق مل صاحب کا کہ طنز بنتا ہے تو معاذ اللہ پھر سلیمان علیہ السلام پر بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو آپ کا کیا خیال ہے سلیمان علیہ السلام اپنی قوم میں دنیا کی محبت کی برائی بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ لوگ ہاں ہوں ہی کریں, کچھ کریں تو میں سمجھوں گا کہ یار کچھ ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل ہی ایسے بیٹھے ہوئے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ. آپ بولے ہاں جی مجھے خوشی ہوگی نا, میں بھی تو بول رہا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کیا لوگوں کو دنیا کی محبت پہ بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے. لوگوں کو بتاتے ہوں گے بھائی دنیا سے دل نہ لگاؤ. پیغمبر سے زیادہ کون دنیا سے بے رغبتی دل میں ہو. اس کے باوجود تھوڑی نہیں بلکہ دولت ایسی کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک ایسی دولت کسی کو نہیں ملے گی. ہواؤں پہ حکومت, جنات پہ حکومت. سمندروں میں جنات غوطے لگا کے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے. ارے سلیمان علیہ السلام آپ کو ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تاج ایسا پہنا ہوا ہے, اربوں کھربوں روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں اس میں. آپ نے محل ایسا بنوا لیا. ملکہ سبا جب آئی ہے تو وہ شیشے کا اتنا خوبصورت محل تھا اور اس کا فرش اتنا, اس میں ایسی انجینئرنگ تھی کہ وہ سمجھی کہ پانی کا تالاب ہے. فکشفت عن ساقیہا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی. تو اس نے کیا کیا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے, پانی لگے گا. انہوں نے فرمایا نا سرح ممرد من قواریر, یہ ایک فرش ہے شیشے سے بنایا گیا ہے. ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, شیشہ ہے, ایسے لہریں چل رہی ہیں, لگتا کیا ہے کہ یہ پانی ہے. وہاں کوئی آج کا فیس بکیا ہوتا, وہ کہتا ہے لو دوسروں. اس دن تو سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی تھی یہ دنیا دھارے فانی ہے.
دنیا سے دل نہ لگانا، ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، اصل تو آخرت ہے. اور یہ ایسے فرش تو وہ کہہ سکتے تھے ہمارے بادشاہوں، ہماری ملکہ کے نہیں ہیں. جو ملکہ سبا تھی نا وہ بھی کوئی ہلکی چیز تھی کیا؟ ابے ملکہ تو تھی نا کم از کم، کچھ تو اس کے پاس بہت بڑا تخت تھا اس کا عالی شان. وہ حیران ہو رہی ہے بھائی یہ اتنی لگژری لائف تو ہماری بھی نہیں ہے. تو کوئی فیس بکیا ہوتا وہ کہتا کہ لو ابھی پرسوں ریسنٹلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان آیا ہے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا دار فانی ہے دوسروں کے. اور ایک دن ایک غریب آیا تھا غربت میں خودکشی کرنے جا رہا تھا تو انہوں نے فرمایا غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا اور خود ایسے عیش والی زندگی. بیویوں پہ تو میں آیا نہیں، بخاری سے پتہ چلتا ہے 100 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی تھیں. آپ کہہ سکتے ہو ان بیویوں پہ ظلم ہے، بھائی ان بیویوں پہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تو پیغمبروں کو طاقت بہت زیادہ دی ہوتی ہے، دوسری بات جو بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے سلیمان علیہ السلام سے علیحدگی مانگ لے، چھوڑ دیں گے اس کو. تو خود جب رہنا چاہ رہی ہے بھائی، اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے، تو جب بیویوں کا اعتراض نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اعتراض بولو نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی لگژری لائف، لیکن آپ کیا یہ سوچ سکتے ہو کہ سلیمان کے دل میں علیہ السلام کے دل میں دنیا کی محبت تھی یا دنیا کی ہوس تھی؟ بولو نہیں ہو سکتی بھائی. پیغمبروں کے دل اس سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک. دنیا رکھنا ایک الگ چیز ہے. رکھتے کیوں جب محبت نہیں کرنی؟ محبت سے مراد ہے ہوس. ہوس کتنی محبت، آخرت پہ ترجیح دینا شروع کر دو، اتنا دل لگاؤ، یہ جائز نہیں ہے. اور اتنا دل لگاؤ کہ چھن جانے کا بہت زیادہ خوف ہو، ڈپریشن میں جانے لگو، یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھو جب ایک دور میں 1 to 5 کا دور تھا نا، جب میں بات کر رہا ہوں 90s کی، اس وقت جس نوجوان کے پاس ہونڈا 1 to 5 تھی نا 0 میٹر، وہ سمجھتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم میں ہی ہوں گا. اسٹائل ہی چینج ہو جاتا تھا اس کی آواز بڑی اچھی تھی، ایک آواز آتی تھی بڑی ساؤنڈ، میرے پاس بھی تھی تو میں بھی ساؤنڈ میکر کے پاس لے جا کے نا اس کو یہی کرتا رہتا تھا یار یہاں سے ٹک ٹک کی. پھر میں نے GTO 1 to 5 رکھی صرف ساؤنڈ کی وجہ سے، اس کی آواز اور اچھی تھی، ٹک 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 کی آواز آتی تھی نا GTO 1 to 5. جنازے کی قیمت پہ بیچی ہے پھر میں نے، تو کیونکہ محلے والوں نے اس کو چلا کے بیڑا غرق کر دیا. جب میں آیا نا ادھر امام لگا 2006 میں، میرے پاس ان کو پتا ہے GTO 1 to 5 تھی. محلے والے مفتی صاحب مجھے ذرا دودھ لینے جانا ہے، لے جا بھائی. پھر کوئی دوست آیا مجھے وہاں ڈسکو موڑ تک جانا ہے. اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی ہے تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کو میں قبر میں دفن کروں، جنازے کے ریٹ پہ بیچ دو. یہ جنازے بھی بکتے ہیں پتہ ہے آپ کو، اس میں پھر ڈاکٹر لوگ گردے پھیپڑے نکال لیتے ہیں. تو جنازے کے ریٹ پہ کیا کرو، اس کو بیچ دو. تو جنازے کے ریٹ پہ بیچی ہے میں نے. اس لیے یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یار. رکشے چل رہے ہیں، ٹیکسیاں چل رہی ہیں، آپ اپنی گاڑی استعمال کرو. آپ کے پاس بائک نہیں ہے تو آپ پیدل چلے جاؤ، پیدل نہیں جا سکتے تو W11 میں چلے جاؤ. دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا، کوئی ایمرجنسی ہو کہ مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. جب ہمارے پاس نہ ایک بائک میں نے بیچ دی تھی، گاڑی بھی نہیں تھی تو پیدل ہو گیا تھا میں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آپ سے کبھی لی گاڑی، حالانکہ ان سے اتنی اچھی دوستی ہماری 20 سال سے ان سے ہمارا سلام دو، لیکن کبھی میں نے نہ ان سے گاڑی مانگی کہ مجھے وہاں جانا ہے بچوں کو لے کے گاڑی دے دو. بھائی گاڑی اگلے نے اپنے لیے خریدی ہے، دوسروں کے لیے نہیں خریدی. آپ کے پاس پیسہ ہے تو لے لو، نہیں ہے تو جیسے نہیں پیسے والے زندگی گزارتے ویسے گزارو. یہ ہے ہوس، اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت. گاڑی خریدنا دنیا کی محبت نہیں ہے. گاڑی جیب میں نہ ہو، دوسروں کی گاڑیوں پہ نظر رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ محبت جو اعتدال سے بڑی ہوئی ہے. مکان رکھنا دنیا کی محبت نہیں ہے. بہت سے نیک لوگوں کے ذاتی مکان ہوتے ہیں، مکان نہ ہو اور ٹینشن لینا شروع کر دو، ڈپریشن میں جاؤ. یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. پتا ہے آپ کو میرا جنازہ اٹھنے والا ہے، تھوڑے دنوں میں مرنے والا ہوں، دیواروں اینٹوں سے دل نہ بہلاؤ. سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے محلات تھے، دل نہیں اٹکا ہوا تھا، موت کے لیے ہر وقت تیار. اور آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا تو دنیا کو لات مار دیتے کہ بھائی جانا تو اللہ کے پاس ہے، اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی لائف بڑی لگژری تھی. گاڑی ایسی خاندانی 20 دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. حضرت
زمیندار بھی تھے, بہت آخری عمر میں بہت پیسہ آیا جب وراثت وغیرہ ملی. تو حضرت جب گاڑی خریدنے گئے ہیں نا, اچھا حضرت کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ذاتی مکان نہیں, گاڑی اچھی ہو, لباس اچھا ہو, خوراک اچھی ہو. ذاتی مکان تو پھر بچوں کے لیے آخر میں ایک فلیٹ لے لیا تھا انہوں نے گھر والوں کے لیے اپنے, ورنہ زندگی انہوں نے ایسے ہی کرائے کے گھروں پہ اور مدرسے نے جو گھر رہنے کے لیے دیا ہوا تو اسی پہ گزارا, اپنا نہیں بنایا. کہا مسافر خانہ ہے, کیا بنا کرنا ہے. ہاں گاڑی اچھی ہو, کیونکہ گاڑی بھائی کرائے کے گھر یوز ہو رہا ہے نا, تو کرایہ دے کے یوز ہو رہے ہیں. اب آپ 10 سال بھی کرایہ دیتے رہو تو وہ گھر کی قیمت وصول نہیں ہوتی, اور 10 سال کے بعد پھر وہ قیمت, اور بھی بڑے مسائل ہیں. اضافی پیسہ کسی کو اللہ نے دیا تو بنا لے, میں منع نہیں کرتا, میں منع کروں گا بھی تو آپ کون سا باز آؤ گے. شریعت میں جائز بھی ہے, اگر بہت پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے خرچوں کو روک روک کے توڑ کے گھر بنانا, یہ دنیا کی محبت. تو گھر اگر ہے آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے ٹینشن لے رہے ہو, تو ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, کیونکہ آپ کو آم کھانے سے مطلب نہیں ہے, آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہے. حالانکہ رہائش کا انتظام, اگر رہائش کا انتظام ہی نہیں ہو رہا پھر یہ ٹینشن صحیح ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں. بعض لوگوں نے فتویٰ دے دیا ضرورت ہے بھائی اس لیے جائز ہے. ہم کہتے ہیں ذاتی گھر ہونا ضرورت نہیں ہے, گھر ہونا ضرورت ہے, اس کا ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی لگژری لائف دی ہے بھائی, لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں. تو دنیا چھننے کا غم جو ہوتا ہے نا, یہ ہے دنیا کی محبت. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, جب اللہ نے ان کو پیسہ دیا تو انہوں نے کہا میں اچھی گاڑی رکھوں گا. پیسہ ہو پھر بھی نہ اچھی گاڑی ہو, نہ اچھی رہائش ہو آپ کی, یہ پھر دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, کنجوسی. اٹ از کالڈ, بولو, کنجوسی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے, کمبختوں کو صحیح کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی, کہتے ہیں ہم سادہ بہت ہیں اس لیے ناڑا لٹک رہا ہے. سادہ بہت, ایسے غریب بنے ہوں گے آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے. اور ہماری قوم بھی انہی ناٹک سے متاثر ہوتی ہے. وہ حضرت اتنے بڑے ہیں, پھٹ پھٹی بائک پہ گھومتے ہیں. اگر واقعی حضرت جی کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اگر پیسے ہیں تو یہ پھٹ پھٹی بائک پہ گھومنا یہ کنجوسی ہے یا 2 نمبری ہے. دونوں میں سے ایک تو ہے. کنجوسی تو واضح ہے, 2 نمبری اس لیے کہ پھر لوگوں کو یہ شو کرنا کہ میں یا تو بہت بڑا بزرگ ہوں, یا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, یا مجھے جو چندہ ملتا ہے میں بالکل خود استعمال نہیں کرتا. بعض ٹرسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ بنے ہوئے ہوں گے ایسے سادے, جیسے لگتا ہے کہ بیچارے کو کبھی کھانے کو روٹی نہیں ملی, تاکہ لوگ سمجھیں صرف غریبوں کا خیال ہے, اپنا تو بیچارے کو خیال ہے ہی نہیں. وہ ناٹک ہے میرے بھائی, تو پہن لے یار, اچھے کپڑے پہن لے, ہم تجھے لا کے دے دیتے ہیں. ان کمبختوں کو دو پھر بھی نہیں پہنتے. یار اگر میرے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوں, کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, کوئی مرید ہدیے میں لا کے دے دے, مفتی صاحب جب بھی آؤ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ میری طرف سے کرتا شلوار گفٹ, پھر بھی اگر میں نہیں پہن رہا, اس کا مطلب گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب گیٹ اپ کو کیش کرایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نارمل لائف گزارا کرو. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے والے نظر آؤ, نہیں دیا غربت کو انجوائے کرو. اور یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ ٹاپک بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن بہت اہم ٹاپک ہے, اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, یا ان کے جو ہے نا پراگندہ بال اور لباس بھی بالکل ایسے غربت جھلک رہی تھی لباس سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیا جس سے تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو؟ فرمایا کہ ہاں ہے میرے پاس پیسہ. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت کے اثرات اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنے چاہیے. حدیث کا مفہوم, سواری سے پتہ چلے بھائی پیسے والا آدمی ہے, گھر سے پتہ چلے بھائی بولو پیسے والا آدمی ہے. اور ایک صاحب ہیں چندہ خور ہیں, ویسے تو بہت سارے صاحب ہیں لیکن جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایک صاحب ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ان کو چندہ بندہ بہت دیا کرتے تھے کہ بہت غریب ہے بہت غریب ہے. میں ان سے کہتا تھا یہ غریب نہیں ہے, یہ گھنا ہے. یہ غریب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ گھنا. گھنا سمجھتے ہو ایسے بنا ہوا ہے یوں بالکل جیسے, میں نے کہا یہ بہت بڑی فلم ہے, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟
یہ ہم نے گلشن اقبال میں کسی سے سنا تھا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی, 3 کی ہوتی ہے, اور اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی ہے اور گانوں کے, یہ بہت بڑی فلم کی بھی فلم ہے یہ. تو اچانک ایک دن وہ صاحب ان کے گھر چلے گئے بیل بجا کے. تو پتا چلا ان کی تو بیگم بھی جاب کرتی ہے, اتنی ارننگ بیگم سے, ان کی اپنی تنخواہ کیا ہے وہ معلومات لی, اچھی خاصی تنخواہ, اور گھر ایسا رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی آئے نا گھر میں تو لگے کہ بےچارے واقعی کیا ہیں, غریب, چندہ اور دے کے جائے. تو یہ اس کو سادگی کہہ سکتے ہیں؟ بولو. اب کوئی ان سے کہے یار تمہارے گھر کا حال دیکھو, چٹائیاں ڈالی ہوئی ہیں تم نے کھجور کی, اور ایک موڑا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایک موڑا ہوتا ہے نا, وہ پہلے کھجور کی اس کا بنتا تھا کرسی ٹائپ کی چیز, ایک موڑا رکھا ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے صوفے رکھ لو. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی تو میں بھی سادگی کو کیا کر رہا ہوں, ترجیح. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ کم وقت تو اپنا گیٹ اپ کو کیش کرا رہا ہے, نارمل جیسے ہو ویسے نظر آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کی چھال کیوں تھی؟ آپ کے گھر میں صرف ایک پیالہ کیوں تھا؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مسکین تھے, حقیقت میں مسکین تھے. آپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے, تو جو حقیقت میں مسکین ہو, غربت میں ہو, اس کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی. کیوں نبی کیوں مسکین تھے؟ نبی کے پاس پیسہ صبح آیا تو شام تک گھر میں رکھا نہیں, سارا صدقہ کر دیا. کسی میں اتنا ظرف اگر ہے کہ وہ صاحب جو چندہ لے کے زمینیں بنا رہے ہیں اور اپنا گھر کیا رکھا ہوا ہے, غریبوں والا. اچھا اصل گھر کہیں اور ہوگا, کسی علاقے میں ہوگا اصل جو اوریجنل سچی مچی والا, یا ان سے زمینوں پہ زمینیں خریدی جا رہی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح پیسہ آیا شام تک رکھا ہی نہیں. اتنا ظرف آج کسی میں ہے؟ بھائی صبح آیا تو